جناب ڈاکٹر بشیر بدر سے گزارش کی جا رہی ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم لوگوں کو نوازیں۔ جناب ڈاکٹر بشیر بدر۔ حضرات، میں پہلے چند شعر تحت میں اور اگر اس کے بعد اجازت ملی تو چند شعر ترنم میں عرض کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب، میرا جی چاہ رہا ہے کہ پہلے میں مومن خاں کا وہ مشہور مطلع پڑھوں، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، اور سب آپ خود ہی دوسرا مثال پڑھ رہے ہیں کہ جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس زمین میں اس کے بعد سے ہر چھوٹے بڑے شاعر نے تباہ آزمائی کی ہے، لیکن اگر میں کہوں آپ سے کہ کسی دوسرے شاعر کا کوئی شعر سنا دیں تو شاید مشکل محسوس ہوگی۔ اس مشکل زمین میں میں نے 4 شعر کہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری طرح سے انہیں محسوس کریں، اور اگر واقعی میری محنت نظر آ رہی ہو تو آپ نوازیں۔ عرض کرتا ہوں، سنائیے کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ حضرات، میں گستاخی اگر معاف کریں تو میں عرض کروں کہ شعر زیادہ اچھا تھا، داد کم اچھی آئی۔ کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا، اور گفتگو ان سے روز ہوتی ہے، گفتگو ان سے روز ہوتی ہے، مدتوں سامنا نہیں ہوتا، مدتوں سامنا نہیں ہوتا۔ اور اب یہ شعر 2 سنیے، یہ وہ اس عہد میں کہے نہیں جا سکتے تھے، اچھے دن تھے وہ، یہ شعر ہمارے اور آپ کے زمانے میں کہا جا سکتا ہے۔ 2 شعر عرض کر رہا ہوں اسی میں کہ گفتگو ان سے روز ہوتی ہے، مدتوں سامنا نہیں ہوتا، جی بہت چاہتا ہے سچ بولیں، جی بہت چاہتا ہے، جی بہت چاہتا ہے سچ بولیں، کیا کریں حوصلہ نہیں ہوتا۔ بہت اچھا، واہ واہ۔ جی بہت چاہتا ہے سچ بولیں، کیا کریں حوصلہ نہیں ہوتا۔ اور حضرات، اس سلسلے کا سب سے آخری شعر اور سب سے آخری آدمی سے ایک درخواست کے ساتھ کہ وہ اس پر چپ نہیں رہے گا، برا ہوگا تو بل اعلان کھڑے ہو کے کہیے کہ شعر برا ہے، اور نہیں تو نوازیے شعر کو کہ جی بہت چاہتا ہے سچ بولیں، کیا کریں حوصلہ نہیں ہوتا۔ رات کا انتظار کون کرے، رات کا انتظار کون کرے، آج کل دن میں کیا نہیں ہوتا۔ یہ شعر اچھا ہے۔ حضرات، ڈاکٹر صاحب 4 شعر سنا کر کے جا رہے تھے، لیکن ہم سب کی خواہش ہے کہ اپنا مزید کلام بھی آپ کے سامنے پیش کریں۔ انہوں نے آخری 2 شعر کے بارے میں یہ کہا، ہمارے ڈاکٹر بشیر بدر صاحب نے، کہ یہ مومن خاں کے عہد کی یہ بات نہیں ہے، یہ نہیں کہی جا سکتی تھی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مومن خاں کے عہد میں کوئی بھی شعر اس طرح کا نہیں کہا جا سکتا تھا۔ مثال کے طور پر کہ گفتگو اس سے روز ہوتی ہے، مدتوں سامنا نہیں ہوتا، تو مومن خاں کے زمانے میں ٹیلی فون کہاں تھا کہ وہ یہ شعر کہہ سکتے تھے۔ حضرات، میں دراصل ابھی غزل یا شعر سنا نہیں رہا ہوں، وہ تعارف آپ کا اور اپنا دونوں کو کرا رہا ہوں۔ سننے سنانے کا معاملہ تو جس وقت ہوگا پھر آپ بھی محسوس کریں گے کہ کیسے شعر سنے جاتے ہیں اور کیسے شعر سنائے جاتے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے۔ عطا ہو ڈاکٹر صاحب۔ یوں ہی بے سبب، سنیے گا، یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو، یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو، کہ یوں ہی بے سبب، یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو،
کوئی شام گھر بھی رہا کرو، وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپ کے پڑھا کرو۔ وہ غزل کی سچی کتاب ہے۔ اور خاص شعر ملاحظہ حضرات، ملاحظہ کہ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے۔ یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو۔ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے۔ یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو۔ اور شعر ملاحظہ فرمائے، مجھے اشتہار سی لگتی ہے یہ محبتوں کی کہانیاں، مجھے اشتہار سی لگتی ہیں یہ محبتوں مجھے کی کہانیاں، اشتہار سی لگتی ہے یہ محبتوں کی کہانیاں، جو کہا نہیں وہ سنا کرو، جو سنا نہیں وہ کہا کرو۔ واہ 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 واہ، وہ لمبی غزل ہے۔ جو کہا نہیں وہ سنا کرو، جو سنا نہیں وہ کہا کرو۔ کبھی حسن پردہ نشیں بھی ہو، ذرا عاشقانہ لباس میں، کبھی حسن پردہ نشیں بھی ہو، کبھی حسن پردہ نشیں بھی ہو، ذرا عاشقانہ لباس میں، جو میں بن سنور کے کہیں چلوں، میرے ساتھ تم بھی چلا کرو۔ اور نہیں بے حجاب وہ چاند سا کہ نظر کا کوئی اثر نہ ہو۔ سنیے گا یہ شعر، نظر آپ حضرات کی سنا بیٹا۔ نہیں بے حجاب وہ چاند سا کہ نظر کا کوئی اثر نہ ہو، اسے اتنی گرمی شوق سے بڑی دیر تک نہ تکا کرو، اسے اتنی گرمی شوق سے بڑی دیر تک۔ نہیں بے حجاب وہ چاند سا کہ نظر کا کوئی اثر نہ ہو، اسے اتنی گرمی شوق سے بڑی دیر تک نہ تکا کرو۔ اور آخری شعر اس غزل کا کہ یہ خزاں کی زرد سی شال میں، یہ خزاں کی زرد سی شال میں جو اداس پیڑ کے پاس ہے، یہ خزاں کی زرد سی شال میں جو اداس پیڑ کے پاس ہے، یہ تمہارے گھر کی بہار ہے، اسے آنسوؤں سے ہرا کرو۔